الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. محترم حضرات، معزز سامعین کرام اور قابل قدر علماء کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس اجلاس کو قائم کیا، اس لیے کہ اس کی بہت ضرورت تھی کہ اس موضوع پہ اجلاس کا انعقاد ہو، اجلاس قائم کیا جائے، جلسہ قائم کیا جائے، محفل لگائی جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کراتے رہیے، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیے، ایک دوسرے کو بتاتے رہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہیں. تو لہذا ہم سب آدمی غور و فکر کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاصی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور آگے شاعر نے کہا کہ زندگی پہ عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زندگی پہ عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو دوستو بزرگوں، اللہ عز و جل نے ہمارے اور آپ کی تخلیق اور جنات کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا کہ وہ بندہ بن کر کے رہے، ہمارے اوامر پر، ہمارے احکامات پر، ہمارے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور تہذیب اور جو تمدن عطا فرمایا، اس کے مطابق آدمی زندگی گزارے، اور اسی کا نام عبادت. زندگی کا کوئی بھی کام ہے، بچے کی ولادت سے لے کر کے اور پھر شادی کے معاملے تک اور اس کے بعد کے تمام معاملات، اور پھر ہندوستان سے قبرستان پہنچانے جانے تک، اور دفن کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد جو رسم و رواج ہیں، ان سب کو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. اسی کا نام عبادت. آج ایک عجیب بھول لوگوں سے ہوئی ہے کہ وہ لوگ بس روزہ، نماز، حج، زکات کو عبادت سمجھتے ہیں، باقی دنیا کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو تجارت ہے، یہ تو دکانداری کا مسئلہ ہے، یہ لین دین کا مسئلہ ہے، یہ تو شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، یہ تو روزانہ شادی ہوتی نہیں، تو اس لیے ہم اس میں جیسے چاہیں ویسے کریں. تو دوستو بزرگوں، کان کھول کر کے سن لیں اور دلوں کے کان سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محض ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے.
ہم دنیا کے تمام امور کو، اپنی زندگی کے تمام کام کو، اپنی زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں سب کو عبادت بنا سکتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورت جو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے اس کو کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ اپنی خواہش پوری کرنے نہیں جاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ کیا دوسری جگہ خواہش پوری کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا؟ تو جب گناہ ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرماتا ہے. تو تمام چیزوں کا نام عبادت اور محض اسی لیے پیدا کیا تو جس کے اندر صرف خیر اور خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی اچھائی ہے، شر کو اس کے اندر رکھا نہیں، اس کا نام ملائکہ ہے، اس کا نام فرشتہ ہے. اور جس کے اندر شر ہی شر ہے، برائیاں ہی برائیاں، فحاشی ہی فحاشی ہے، نیکی ہے ہی نہیں، خیر کے نام کی چیز نہیں، اس کا نام شیطان. اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو رکھا اس کا نام حضرت انسان. تو لہذا کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی نفس کو رہتے ہوئے، خواہش کو دباتے ہوئے اور اپنے برائیوں کو ختم کرتے ہوئے نیک کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے پسندیدہ امور کو انجام دے. یہ کمال کی بات ہے. فرشتوں کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریاضت متعین کی وہ اپنے آپ کو ریاضت کا پابند بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اسی لیے انسان کا درجہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا رکھا ہے، افضل رکھا ہے. انسان فرشتوں سے بالا اور برتر ہے، انسان فرشتوں سے بہتر ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجد ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. دوستو بزرگوں، اصل کمال تو یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، بچوں کے ضروریات کو پوری کرتے ہوئے آدمی اسلام کی پابندی کرے، قرآن کے حکم کی تعمیل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے. کوئی آدمی جنگل میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو ایسی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں. اور فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ ایسی رہبانیت اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزمانے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے، ہمارے ایگزام کے لیے 4 دشمن ہمارے لیے متعین فرمائے. وہ 4 دشمن ہمارے لیے کون ہیں؟ انسان میں من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ ناس کے اندر وضاحت فرمائی گئی کہ جو خبیث قسم کے لوگ ہیں، شیطان قسم کے لوگ ہیں، وہ جناتوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی. مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ انسانوں میں 3 دشمن ہیں. انسان کے اندر تو خود سب سے بڑا دشمن چھپا ہوا ہے جو نفس کی شکل میں ہے، اور یہ شیطان کا باپ. اس لیے کہ انسان کو گناہ کے اوپر تو آمادہ شیطان کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ وہی اس کا نفس بہکایا، اس کا نفس ورغلایا، اور اس کا نفس اس کو انانیت پہ اور کبر پہ، تکبر پہ، اور اس کو اپنے اندر فخر پہ ابھارا اور وہ سجدہ سے انکار کیا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّي. تو نفس امارہ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی حد بندی کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے طریقے بتائے، اور پھر جو ہے دعائیں
بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے بتائیں، تو وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور دوسرا دشمن وہ شیطان ابلیس ہے اور اس کی پوری نسلیں ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئی کہ میں انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جان لو جو میرا خاص بندہ بن کر کے رہے گا، میری قربت کو اختیار کرے گا، میرے قوانین پہ عمل کرے گا، اس میں تمہارا بس نہیں چلے گا۔ اور فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، لیکن میں نے اس کو اتنی طاقت اور اتنی قوت دی ہی نہیں ہے کہ زبردستی تم سے گناہ کروا دے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی وضو کر کے، غسل کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو شیطان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں ہے کہ زبردستی اس کو مندر میں لے جا کر کے اسے گھنٹہ بجوائے۔ جب مسجد کی نیت سے آ رہا ہے تو مسجد میں وہ پہنچے گا، جب عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو عبادت کرے گا، اس کو ضلالت کی طرف شیطان زبردستی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جا سکتا۔ اور دوسرا دشمن جو انسان کی شکل میں ہے وہ کون ہے؟ ایک دشمن تو منافق ہے، جو ہمارے ارد گرد ہم کو بہکاتا ہے، ہم کو برغلاتا ہے، اور وہ اپنی دشمنی دوست بن کر کے نکالتا ہے، اور دوستی کی شکل میں، اور کیا ہے کہ ہم جولی کی شکل میں وہ آ کر کے ہم کو ادھر ادھر کے بہکاوے میں ڈال کر کے، اور ایسا کر کے ویسا کر کے، قرآن کے اندر ایسا ہے تو حدیث کے اندر ایسا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اور اس طریقے سے بیچارے بھولے بھالے مسلمان کو بہکاتا ہے، برغلاتا ہے۔ اور چوتھا دشمن جو کھلے طور پہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ ہے، اعدائے اسلام، اسلام کے دشمنان ہیں۔ وہ ٹی ویوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پھر گندے گندے پوسٹروں کے ذریعے، اور پھر ادھر ادھر کی کتابوں کے ذریعے امت مسلمہ کے نسلوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہے، اور امت مسلمہ کو جہنم میں پہنچا دینا چاہتی ہے۔ تو لہذا ہم اپنے چاروں دشمنوں سے ہوشیار رہیں، ہمیشہ محتاط رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آگاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، کہ میرے پیارے ایمان والو بندو، تم شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کا اتباع مت کرنا، اس لیے کہ تم شیطان کی اتباع کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، شیطان کی مانو گے، شیطان کے کہنے پہ چلو گے، تو کان کھول کر کے سن لو کہ شیطان تم کو اچھا حکم نہیں دے سکتا، بھلائی کی بات نہیں بتا سکتا، تم کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ وہ گندی باتیں، فحش باتیں اور عریانیت کی طرف، بے حیائی کی طرف، بدتمیزی کی طرف، اور گندے اخلاق کی طرف، اور اخلاق کو بگاڑنے والی چیزوں کی طرف وہ تم کو دعوت دے گا۔ والمنکر، اور جتنی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو روکا ہے، تم کو بچایا ہے، تم کو اس سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دعوت دے گا۔ تو اب انسان ہے، انسان کے اندر دونوں پہلو ہیں، نیکی کا بھی اور کیا ہے کہ برائی کا بھی، خیر کا بھی، شر کا بھی۔ تو ممکن ہے کہ انسان اس میں بہک جائے، اس کا پاؤں پھسل جائے، اس کا قدم لڑکھڑا جائے اور وہ برائی کر بیٹھے، اور کیا ہے کہ انسان خیر و شر کا مجموعہ تو ہے ہی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، انسان مسٹیک کر سکتا ہے، انسان سے لغزش ہو سکتی ہے، انسان گناہ کر سکتا ہے، اور یہ تو اس کا مجموعہ ہی ہے، لیکن سب
انسان، سب سے افضل انسان، سب سے بالا اور برتر انسان، سب سے بہتر انسان وہ ہے التوابون، جو توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا رہتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو گناہ کرتے ہی ہو، تو لہذا یہ توبہ کو اپناؤ اور پورے کے پورے مل کر کے توبہ کرو، پورے کے پورے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، اپنے دستے سوال دراز کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح و بہبود کو پہنچ جاؤ، کامیابی اور کامرانی تم کو مل جائے اور تم بالکل سکسیس ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کاٹ کے لیے اور اس کے کیے ہوئے پہ پانی پھیرنے کے لیے اور جو ہم کو بہکا دیا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم کو عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اب توبہ کس کا نام ہے؟ آئیے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ اگر معاملہ بین اللہ و عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے تو تین چیزوں کا نام توبہ ہے۔ کیا توبہ؟ سب سے پہلے نمبر پر الاقلاع عن الذنوب، کہ جو گناہ کو آدمی کیا اس گناہ کو چھوڑ دے، پورے طور پر اس کو ترک کر دے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس پہ پشیمان، اس پہ شرمندہ اور اس پہ اب دل کے اندر اندر روئے، گر گرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے پورے طور پر دل کے اندر پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا نام توبہ ہے۔ توبہ بہت سے لوگ الگ الگ اسٹائل میں، الگ الگ انداز میں اور رسم و رواج کے اعتبار سے علاقے کی طرف ادھر ادھر وہ الگ الگ توبہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا توبہ، حدیث کا توبہ، اسلام کا توبہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی، اس میں ہم کچی کمی کر دیے تو اس طریقے سے توبہ کریں۔ لیکن اگر ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ ایک چیز اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی ہم چیز لے لیے ہیں اس کو پہلے واپس کریں، اس سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کی ہم نے غیبت کی، چغلخوری کی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر تہمت لگائی تو ہم جا کر کے اس سے معافی تلافی کریں، اس سے معافی مانگے، پھر ان تینوں کاموں کو انجام دے کہ آئندہ نہ کرنے کے لیے عزم کرے، اس پہ شرمندگی اور پشیمانی ہو، اور پھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے اور گر گرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور انبیاء امام الانبیاء سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں اور حدیث پاک کا آپ مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ
تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، گر گرایا کرو، استغفار کی تسبیحات پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن شاہد ہے، یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور یہ معاف فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ہم لوگ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک اور اپنی زندگی کے معاملات میں اور زندگی کے اخلاقیات میں اور عبادات میں کتنی کوتاہیاں ہیں اور کتنی کچی اور کمی ہے اور کتنا نقص ہے، ہم خود جانتے ہیں، اور ہر انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ انسان کے بارے میں دوسرا انسان کم جانتا ہے یا بالکل نہیں جانتا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور کتنا متقی اور کتنا پرہیزگار ہوں، یا پھر کتنا گناہگار ہوں اور کتنا عاصی ہوں، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوں، اور کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہوں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگوں خود اپنا محاسبہ کرو، خود اپنی جانچ پڑتال کرو، خود اپنے آپ کو ٹٹولو، خود اپنے آپ کو کھنگالو، خود اپنے آپ کو دیکھو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ جائیں اور تمہاری ٹھکائی کرنے لگے، تمہاری پٹائی کرنے لگے، تمہارے اوپر ضربے لگانے لگے، اور پھر اس طریقے سے تمہارا محاسبہ ہو، تم سے حساب کتاب ہو، تو لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کو دیکھے کہ ہماری زندگی کس رخ پہ چل رہی ہے۔ خلق اللہ الانسان وہداہ النجدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے 2 ہی راستہ رکھا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستہ انبیاء کرام کا، ایک راستہ صلحاء کرام کا، ایک راستہ بزرگان دین کا، ایک راستہ اولیاء کرام کا، اور یہ راستہ سیدھے جنت کے اندر گیا ہوا، سیدھے جنت کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اور دوسرا راستہ فرعون کا، ابلیس کا، قارون کا، حامان کا، اور دشمنان اسلام یہودی کا، نصارہ کا، ان کا راستہ ہے۔ تو لہذا انسان جو بھی جس راستے پہ چل رہا ہے وہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس راستے پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، یا تو وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے یا جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ 2 رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو دوستو بزرگوں، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کی ٹرین اور ہماری زندگی کی گاڑی اور ہماری زندگی یہ کس رخ پہ جا رہی ہے۔ کیا انبیاء کرام کے راستے پہ ہے، صلحاء کرام کے راستے پہ ہے، اولیاء کرام کے راستے پہ ہے، علماء کرام کے راستے پہ ہے، بزرگان دین کے راستے پہ ہے، یا پھر کیا ہے کہ ابلیس کے راستے پہ ہے، فرعون کے راستے پہ ہے، قارون کے راستے پہ ہے، حامان کے راستے پہ ہے، اور اسلام کے دشمن کیا ہے کہ یہودی اور نصارہ کے راستے پہ؟ کس راستے پہ؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملکی شیئا۔ حدیث قدسی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پورے کے پورے بندے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان اور تمام جنات
سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہوں، تو یہ تمام عبادتیں اور یہ تمام ریاضتیں اور تمام نیک اعمال ما زاد ذالک من ملکہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کو بڑھا نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتی، بلکہ جو انسان بھی عبادت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو انسان نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانے گا وہ اپنے لیے مانے گا، وہ اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور جنت کی طرح طرح کی جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، دوسروں کے لیے نہیں کرے گا۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ذلك من ملکی شیئا، کہ تمام انسان اور تمام جنات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے اور پھر اسی طریقے سے تمام جنات، تمام مرد اور عورتیں، تمام بچے اور بوڑھے یہ عیاشی پہ اتر آئیں، خرافات کرنے لگے، بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں، فحاشی ان کے زندگی کے اندر آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرانے لگے، وہ اسلام کو سلام کر بیٹھے اور منمانی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح ماڈرن زمانہ چل رہا ہے اور اسلام کے دشمنان کیا ہے کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور نیکیوں کو رنگ کر کے اس کو مزین کر کے اس کے اندر چمک دمک پیدا کر کے اس کی عزت و آبرو کو تہوبالا کر رہے ہیں، وہ تمام اس میں ملوث ہو جائیں اور اسی کو کرنے لگے اور جانور سے بدتر ان کی زندگی ہو جائے، ما نقص ذلک من ملکہ شیئا، تو ان تمام برائیوں اور بے حیائیوں اور سرکشیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ خود انسان جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جلنے والا بنے گا، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے والا بنے گا۔ تو لہذا کوئی انسان خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو اسلام کو اوپر احسان کر رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ایسے ہی کچھ لوگ تھے کہ وہ احسان جتلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ چاہیے اور ہم کو بھی ایسا چاہیے ویسا چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے وہ چیزیں چاہیے اور اسلام سے ہم کو یہ حق ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ ہرگز ایسا مت کہو تم ایمان قبول نہیں کیے ہو بلکہ ظاہری طور پہ تسلیم کیے ہو۔ تو لہذا ہم بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والے بندے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بندے، اے اللہ کے فرما بردار بندے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے طور پہ اسلام قبول کرو، یعنی سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک تمہاری زندگی اسلام کے عین مطابق ہو، تم چلتے پھرتے قرآن بنو، تم کو دیکھ کر کے لوگ کہہ سکیں کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے، ہم کو دیکھ کر کے ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کردار سے لوگوں کو اسلام کی دعوت ملے، لوگوں کو قرآن کی دعوت ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ کافہ کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل ہوں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی چیزیں عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو اور پھر زندگی میں تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بچے کے پیدائش کا معاملہ ہو، تجہیز و تدفین کا معاملہ ہو، الغرض زندگی کا کوئی بھی کام ہو تو اس میں بھی کیا ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ہم علماء کرام کے پاس جا کر کے معلوم کریں، اس سے مشورہ لے کے یہاں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا یہاں سنتیں ہیں جس کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں
اور بحقی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب لوگ میری سنتوں سے ترش روئی اختیار کر رہے ہوں، چشم پوشی کر رہے ہوں، میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں،